ایک خاموش منجمد جھیل جہاں دور دور تک صرف برف، خاموشی اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ اسی جھیل پر ہیلن نام کا ایک شخص اکیلا آئس فشنگ کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر پڑی۔ برف کے اندر ایک دایاں ہاتھ مکمل طور پر منجمد تھا اور وہ سنہری چمک وہ ایک کولڈ ڈرنک سے آ رہی تھی جو اس ہاتھ کی انگلی میں جمی ہوئی تھی۔ ہیلن کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ میدان جنگ میں خدمات دے چکا تھا، اس لیے گھبراہٹ اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ موسم پہلے ہی گرم ہو چکا تھا، برف کمزور ہو رہی تھی تو اس نے احتیاط سے برف توڑنی شروع کی۔ چند ہی لمحوں میں برف ٹوٹ گئی اور ایک لاش پانی کی سطح پر آ گئی۔ ہیلن ابھی یہ سب ہضم نہیں کر پایا تھا کہ اس کی نظر تھوڑے فاصلے میں پڑے ایک بلیک سوٹ کیس پر پڑی۔ یہاں اس سوٹ کیس کا ہونا بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہیلن نے سوٹ کیس کھولا اور جو اس نے دیکھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سوٹ کیس مکمل طور پر کیش سے بھرا ہوا تھا، اندازاً $1 ملین۔ برف کے سوراخ سے جھانکتے ہوئے ہیلن نے پانی کے اندر ایک پلین بھی دیکھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، یہ صرف ایک سوٹ کیس نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ اس جھیل میں دفن تھا۔ ہیلن اپنا شکار چھوڑ کر اپنے کیبن واپس لوٹ آیا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، اتنی بڑی رقم کرے تو کیا کرے، لیکن ایک بات اسے بالکل معلوم نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے سوٹ کیس کا لاک توڑا، اسی لمحے ایک ہڈن ٹریکنگ ڈیوائس ایکٹیویٹ ہو گئی تھی۔ چند مہینے پہلے ایک آدمی خاموشی سے ایک پون شاپ میں داخل ہوا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے ہر زاویہ نوٹ کر رہا ہو۔ جب اس کی باری آئی، اس نے کاؤنٹر کے نیچے ایک پاکٹ واچ رکھی، لیکن دکاندار کو فوراً کچھ غلط محسوس ہوا۔ گھڑی کے اندر سے ایک مدھم ٹکنگ ساؤنڈ آ رہی تھی جو اس کو فیک لگی۔ اسی دوران ڈریک پہلے ہی کاؤنٹر کے نیچے چھپ گیا تھا۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، ان کی ٹائمنگ، موومنٹس اور کوآرڈینیشن سب کچھ بتا رہا تھا یہ ایک ویل ٹرینڈ کریو ہے۔ ان کا ہدف یہ چھوٹی پون شاپ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی سیڑھی سے نیچے اترے، رسیوں کو مضبوطی سے باندھا اور بیسمنٹ میں پھسل گئے، اور وہاں ایک چونکا دینے والا راز چھپا تھا۔ یہ دکان دراصل پورے شہر کی سب سے بڑی اسمگلنگ فیکٹری تھی جو زمین کے نیچے چل رہی تھی۔ اس نے بندوق اٹھائی اور مینیجر کے ایک کان میں گولی مار دی، پھر دوسرے میں۔ اب مینیجر جان چکا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ درد سے بچنے کے لیے اس نے سچ اگل دیا اور کیبنٹ کے پیچھے ایک سیکرٹ چیمبر کھول دی۔ اندر $20 ملین سے زیادہ کیش کے ڈھیر لگے تھے۔ جب وہ نکلنے لگے، ڈریک نے گواہوں کو ختم کرنے کی بات کی، اس کے ساتھی نے اسے روک دیا، لیکن جیسے ہی وہ ساتھی باہر نکلا، ڈریک نے ایک گرینیڈ کی پن کھینچ لی۔ اس کا ارادہ صاف تھا، کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ کچھ ہی دیر بعد چوری شدہ کیش کو منتقل کرنے کی تیاری ہوئی۔ اسی لمحے ماسٹر مائنڈ خود ظاہر ہوا۔ ان کے شکار کے طاقتور کنیکشنز تھے۔ پلان یہ تھا کہ رقم کو پلین کے ذریعے منتقل کیا جائے اور پھر سب الگ الگ راستوں سے نکل جائیں تاکہ کوئی فالو نہ کر سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن بالکل آخر میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ پلین بجلی سے ٹکرا گیا اور کریش ہو گیا۔ کیش بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گیا، یہاں تک کہ ہیلن نے اتفاقاً اسے دوبارہ ڈھونڈ لیا اور ٹریکنگ سگنل دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ جلد ہی ٹیم 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی اور کریش سائٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ روڈز نے ایک لوکل رینجر کی مدد لینے کی کوشش کی کیونکہ پگھلتی برف سفر کو خطرناک بنا رہی تھی، لیکن آفیسر اینی نے صاف انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ شیرف ریلے نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اینی ان مشکوک لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی لاک کی اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے روڈز اور اس کے آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری طرف ڈریک نے کریو کے آخری ممبر پین کو ٹریک کیا۔ پچھلے 6 مہینوں میں پین خدا پر ایمان لے آیا تھا اور پریچر بن چکا تھا اور اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا۔ وہ رقم میں حصہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ پیسے سے انکار اسے خطرہ بنا سکتا تھا۔ اوپر سے یہ پین کا آبائی شہر تھا، اسے ساتھ رکھنا سب کے لیے آسان تھا۔ آخر کار ڈریک کی دھمکیوں کے آگے پین کو واپس کریو میں شامل ہونا پڑا۔ ادھر ایک دیہاتی کا ٹرک منجمد جھیل پر پھنس گیا۔ اینی مدد کے لیے پہنچی۔ وہاں اس نے ہیلن کو دیکھا، بغیر اجازت آئس فشنگ، جو کہ ٹیکنیکلی غیر قانونی تھا۔ جب اس نے ہیلن کا گیئر چیک کیا تو اسے کیش مل گیا۔ ہیلن کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ اینی نے اسے ڈیٹین کر لیا، پیسے اور بیگ اپنی گاڑی میں رکھے اور شیرف ریلے کو فون کیا۔ شروع میں ریلے نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی اینی نے کیش فلڈ سوٹ کیس کا ذکر کیا، اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔
اسی لمحے جیڈ نے دیکھا ایک گاڑی پوری رفتار سے سیدھی ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ اجنبی گاڑی سے باہر نکلا، اینی کے جسم ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی، ایک ایسی بے چینی جو خطرے کی پیشگی اطلاع دیتی ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ابھی چند الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا کہ ڈریک نے اچانک اپنا ہتھیار نکال لیا، لیکن اسی لمحے کسی نے اسے روک دیا۔ کوئی تشدد نہیں، ٹرک کو سرچ کرو، بس پیسے چاہیے۔ ڈریک نے جھنجھلا کر گالی دی اور حکم دیا، ٹرک چیک کرو۔ چند ہی لمحوں میں پین کو ٹرک میں کیش مل گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، رقم سیلڈ تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ٹریکنگ ڈیوائس اب ان ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اسی دوران اینی کا چہرہ مکمل الجھن کا شکار تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی ہو کیا رہا ہے، لیکن ڈریک کے لیے یہ سب محض ایک ایکٹ تھا۔ اس کے ذہن میں اینی پہلے ہی مجرم بن چکی تھی۔ جیڈ کی موت کے بعد اینی نے موقع دیکھ کر ٹرک میں بیٹھنے کی کوشش کی اور وہاں سے نکلنے لگی، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ رو اپنے ٹرک کو حرکت دینے سے روک لیا، اور اسی نازک لمحے میں ہارلن دوڑتا ہوا آ گیا۔ بس چند سیکنڈ کی بات تھی، لیکن اچانک سیرینا پوری رفتار سے آئی اور چھلانگ لگا کر ٹرک پر چڑھ گئی۔ ہارلن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ سیرینا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن قسمت ایک بار پھر پلٹی۔ سیرینا کے ہاتھ میں موجود راؤنڈ کیش باکس تھا۔ اس نے ہارلن کو موقع دیا، ایک زوردار لات ماری اور سیرینا باکس سمیت ٹرک سے نیچے جا گری۔ باکس کیش سمیت پانی میں گر گیا۔ اب یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ کیش والا معاملہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ باقی باکسز میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس نہیں تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اینی اور ہارلن کو پکڑنا۔ ڈریک نے فوراً سیرینا کو حکم دیا کہ ڈیکس کو کال کرو اور ٹرک کو روکنے کو کہو۔ ادھر ہارلن نے اینی کو سب کچھ بتا دیا جو بھی وہ کیش کے بارے میں جانتا تھا، پلین کریش، منجمد جھیل اور باقی چھپی ہوئی کیش، لیکن اینی نے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں ہارلن ابھی انہی میں سے ایک ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ شیرف رالے کو اطلاع دی۔ رالے نے حکم دیا کہ رینڈیو پوائنٹ کی طرف جاؤ، بیک اپ وہاں ملے گا، لیکن قسمت پھر آڑے آ گئی۔ ان کا ٹرک اچانک منجمد جھیل پر ہی بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ساحل صرف 2 میل دور تھا، لیکن پیچھے آنے والوں کے پاس گاڑیاں تھیں، کسی بھی لمحے وہ پکڑے جا سکتے تھے۔ ہارلن نے تجویز دی کہ وہ الگ الگ ہو جائیں، لیکن اینی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے الٹا دونوں کو ایک روپ سے باندھ دیا تاکہ کوئی برف میں نہ گرے، لیکن ایک اہم فیصلہ اس نے کیا، اس نے ہارلن کے ہاتھ کھول دیے۔ اپنے بیک پیک کے ساتھ وہ چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں جرائم پیشہ افراد کو اینی کی گاڑی مل گئی۔ دوربین سے انہوں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ ڈریک نے فوراً حکم دیا، سب گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لیکن جیسے ہی ایلس نے انجن سٹارٹ کیا، اگلے پہیے اچانک برف کے اندر دھنسنے لگے۔ نہ تجربہ کار ایلس گھبرا گیا، اس نے ایکسیلریٹر پر زور دے دیا۔ غلطی، بہت بڑی غلطی۔ گاڑی اور تیزی سے برف میں دھنسنے لگی۔ خطرہ بھانپتے ہی پین نے چیخ کر کہا، حرکت مت کرو، بیلٹس پکڑ لو۔ وہ ایک دوسرے کو تھام کر شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے جب گاڑی جمے ہوئے پانی میں ڈوب گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا ایلس کی ٹانگیں کھلے دروازے میں پھنس گئی تھی۔ وہ بیلٹ پکڑے ہوئے تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈیکس ایک ٹرک میں پہنچا۔ ڈریک نے فوراً حکم دیا، موٹر سائیکل لو، ٹارگیٹس کا پیچھا کرو۔ باقی لوگ تھے نہ اس سے گھوم کر ری گروپ کریں۔ ادھر اینی اور ہارلن بالآخر ساحل تک پہنچ گئے۔ ہارلن نے اپنے چھوٹے سے ہڈن سٹیش سے کچھ ویپنز نکالے۔ جب ڈیکس نے انہیں دیکھا، اسے لگا وہ جھیل کے پاس کسی چیز پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس بلٹس نہیں ہیں، ڈیکس نے بغیر سوچے چارج کر دیا۔ وہ پھسلا، گر پڑا، لیکن فوراً اٹھا اور اپنے گرے ہوئے ہتھیار پکڑنے لگا۔ اسی لمحے ہارلن نے اپنا بو کھینچا اور ایرو چھوڑ دیا۔ یہ لیتھل ہٹ نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ شروع ہو گئی۔ ہارلن تجربہ کار تھا، لیکن برسوں سے ٹریننگ نہیں کی تھی۔ ڈیکس زیادہ طاقتور نکلا۔ آخر کار ہارلن منجمد جھیل میں گر گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہی گرنا اسے ڈیکس کی فائرنگ سے بچا گیا۔ برف کو کور بنا کر ہارلن اچانک دوبارہ ظاہر ہوا اور ڈیکس پر اٹیک کیا۔ حملہ لیتھل نہیں تھا۔ ڈیکس کو پلین کریش سائٹ کی انفارمیشن چاہیے تھی، اس لیے وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انجام یہ ہوا کہ ڈیکس کی آرٹری پھٹ چکی تھی۔ چند لمحوں میں وہ برف پر ہی دم توڑ گیا۔ ہارلن اور اینی کے نکلنے کے فوراً بعد ڈریک کا کریو وہاں پہنچ گیا۔ ڈیکس کی تلاش کرتے ہوئے سیرینا تقریباً پاگل ہو گئی۔ وہ ڈیکس کی بیوی تھی۔ غم اور غصہ دونوں اس کے اندر پھٹنے لگے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہارلن اور اینی کا پیچھا شروع کر دیا۔ ہارلن سردی کا عادی تھا، لیکن بھیگ جانے کی وجہ سے اس کی رفتار سست ہو رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اب بھی محتاط تھے سوائے سیرینا کے۔ وہ غصے میں اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، جبکہ باقی پیچھے ہٹ گئے۔ پہاڑوں میں داخل ہوتے ہی راستہ
خطرناک ہو گیا۔ بھاری برف نے واضح فٹ پرنٹ چھوڑ دیے۔ آخرکار ہیلن اور اینی نے ایک ندی میں کھڑے ہو کر اپنے نشانات مٹانے کی کوشش کی، لیکن پین نے فوراً ان کی چال سمجھ لی، یہاں تک کہ شاخوں سے زمین بگاڑنے کے بعد بھی پین کو صحیح ڈائریکشن مل گئی۔ کچھ ہی دیر کے تعاقب کے بعد پین اچانک چیخا، رکو! اس نے زمین پر نشانات دیکھ لیے تھے۔ ہنٹنگ زون، یہ وہ علاقہ تھا جہاں مقامی لوگ براؤن بیئرز کے ٹریپس لگاتے ہیں۔ آگے جانا موت کے برابر تھا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ڈریک سے بحث کے دوران ہی تباہی پھیل گئی۔ ایک شخص زخمی ہو گیا، اب جنگل میں جانا کوئی آپشن نہیں تھا، انہیں نیا پلان بنانا تھا۔ دوسری طرف اینی اور ہیلن آخرکار پہاڑ کے ایک کیو تک پہنچ گئے۔ وہ اس جگہ کو جانتے تھے، لیکن کہانی یہاں ایک بار پھر سانس روکنے والے موڑ پر آ جاتی ہے۔ آگے کی کہانی جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آگ جلانا ان کے لیے خطرناک تھا، ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ان کا مقام بے نقاب کر سکتی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہیلن ہائپوتھرمیا کے دہانے پر تھا، اس کا جسم جواب دے رہا تھا۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ گینگ جنگل میں داخل ہونے کا رسک نہیں لے گی۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک چھوٹا سپلائی کیبن ڈھونڈ لیا، تالا توڑا، اندر داخل ہوئے اور سیلینا کے زخمی پاؤں پر بینڈیج کرنا شروع کر دیا اور روڈز کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہیلن کے گیلے کپڑے اتار دیے گئے۔ آگ کی گرمی نے آہستہ آہستہ اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل کرنا شروع کیا۔ خاموشی کے ان لمحوں میں اینی نے آخرکار ہیلن کی کہانی سنی۔ جب وہ فوج میں تھا، اس کی بیوی اور بیٹی اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی بیماری سے مر گئی، اس صدمے نے اس کی بیوی کو توڑ دیا۔ غم سے بچنے کے لیے وہ نشے کی طرف مائل ہوئی اور آخرکار اپنی جان بھی کھو بیٹھی۔ یہ سب برداشت نہ کر سکا، ہیلن نے دنیا سے کٹ کر تنہائی کو اپنا گھر بنا لیا۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی کیبن کے باہر آ کر رکی۔ روڈز پہنچ چکا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اندر آ کر اس نے صورتحال کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ پوچھا۔ اس کے بجائے وہ ایسے الفاظ بول رہا تھا جو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا لایا ہوا رومال کھولا اور اسی لمحے الائس دہشت سے کھڑا ہو گیا۔ رومال کے اندر 3 کٹی ہوئی انگلیاں تھیں۔ الائس فوراً سمجھ گیا یہ انگلیاں کس کی ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ سچ سامنے آ گیا۔ الائس نے چپکے سے بیرونی لوگوں سے ساز باز کی تھی، چوری شدہ کیش اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ زخم بظاہر زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن علاج ممکن نہیں تھا، کوئی اسپتال نہیں لے جانے والا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر پین کو آخرکار سمجھ آ گئی کہ وہ کتنا نادان تھا، یہ سوچ کر کہ وہ سب چھوڑ سکتا ہے۔ اس رات کے بعد آگ کے پاس کپڑے خشک کرنے کے بعد اینی ہیلن کو اپنے لوگوں کے پاس لے گئی۔ سب کے سب اینی کی طرح انڈیجنس لوکل تھے۔ مختصر وضاحت کے بعد قبائلی سردار انہیں پہاڑوں سے باہر ایک محفوظ راستہ دکھانے پر راضی ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ گروپ اپنے ٹیمپرری بیس واپس آ گیا۔ اینی نے ریڈیو کے ذریعے شیرف رالے سے رابطہ کیا۔ زیادہ دیر نہ لگی، رالے اکیلا پہنچ گیا، لیکن بات کرتے ہوئے اینی کو کچھ عجیب لگا۔ رالے کی نظر غیر معمولی طور پر ہارلن پر جمی ہوئی تھی۔ بیک اپ کے بارے میں اس کے جواب مبہم تھے۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، رالے نے سچ بتا دیا، اس نے گینگ سے پیسہ لے لیا تھا۔ ہارلن کو حوالے کرو اور سب ختم۔ آخر پیسہ ہے کیا؟ کوئی بینک رابری نہیں، کوئی گھر نہیں ٹوٹا، تو ایزی منی کیوں نہ کمائیں؟ لیکن اینی نے انکار کر دیا۔ وہ پولیس افسر نہیں تھی، لیکن قاتلوں کا ساتھ قبول نہیں تھا۔ بہت سے لوگ پہلے ہی مر چکے تھے اور ان لوگوں پر بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ رالے نے انہیں زبردستی پولیس کار میں ڈالا اور میٹنگ پوائنٹ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہارلن نے اچانک کہا، تمہیں ایک بات بتاؤں، پیسہ کہاں ہے؟ صرف مجھے معلوم ہے۔ تمہیں جو ایک اسمال کٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بدلے تم پوری دولت لے سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتے ہو، یا پھر اصل بیک اپ کو کال کر کے ان سب کو ختم کر سکتے ہو۔ لالچ نے رالے کو صرف ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اسی لمحے وہ بیگ کی طرف بڑھا، نان ایگزسٹنٹ ٹریکر تلاش کرنے۔ اچانک کار کریش ہو گئی۔ ٹکر زیادہ شدید نہیں تھی، کوئی شدید زخمی نہیں ہوا جب وہ شیشے توڑ کر نکلے۔ رالے ہوش میں آیا، لیکن حرکت کرنے سے پہلے ہی ایک گولی اس کے سر میں جا لگی اور وہ ختم ہو گیا۔ اینی اور ہیلن کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، ان کی واحد امید زمین پر پڑی ایک بندوق تھی۔ ہیلن نے تیزی سے سوچا، اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور اٹیکر کو کنفیوز کرنے کے لیے پھینک دی۔ بہت سے لوگ پہلے ہی اس پیسے کے لیے مر چکے تھے۔ ہیلن جانتا تھا چاہے وہ پلین کا مقام بتائے یا نہ بتائے، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ روڈز نے کسی مہلت کے بغیر پین کو حکم دیا، اینی کو گولی مارو، لیکن پین بدل چکا تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ اب کبھی کسی کی جان نہیں لے گا۔ پورے چیز میں وہ صرف گائیڈ بنا رہا تھا، اس نے ایک بھی شاٹ فائر نہیں کیا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، لیکن روڈز اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی روڈز نے اینی کی
طرف ہتھیار اٹھایا، زخمی پین نے ہلکی سی حرکت کی۔ برف کے نیچے پھنسے ہوئے میتھین نے فوراً آگ پکڑ لی۔ ایک زوردار دھماکہ، روڈز جلتے ہوئے شعلوں میں وہی مارا گیا۔ باقی تین کسی طرح جان بچا پائے۔ اینی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ ہیلن نے فوراً اس کی تلاش شروع کی۔ جلد ہی اسے ڈریک اور اینی ایک ویئر ہاؤس کے اندر مل گئے۔ اب ڈریک اکیلا بچا تھا اور کیش اس کی زندگی بن چکا تھا۔ ہیلن نے وعدہ کیا، اینی کو چھوڑ دو، میں تمہیں باقی کیش تک لے چلوں گا، لیکن ڈریک کو ایک لفظ پر بھی یقین نہیں تھا۔ ہیلن کو پہلے ہی 2 گولیاں لگ چکی تھی، جان لیوا نہیں لیکن کمزور کرنے کے لیے کافی تھی۔ ڈریک نے اسے قتل نہیں کیا صرف اس لیے کہ اسے ابھی کیش نہیں ملا تھا، اور یہی ہچکچاہٹ اینی کا موقع بن گئی۔ اس نے ڈریک کو کک ماری اور اسے بیلنس سے گرا دیا۔ ہیلن اور اینی اسی لمحے فرار ہو گئے، الگ الگ سمتوں میں۔ اینی نے شور مچا کر ڈریک کو اپنی طرف کھینچا، جبکہ ہیلن چپکے سے پیچھے سے آیا۔ ایک زوردار وار ڈریک کو لکڑی کے کھمبے سے گلے کے بل ٹکرایا اور پھر منجمد جھیل میں لات مار دی گئی۔ وہ بے رحم گینگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک رینجر اور ایک ہنٹر ان سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ آخر میں ہیلن نے کیش برآمد کر لی۔ اس نے اس کا صرف ایک حصہ حکام کے حوالے کیا، باقی رقم اس نے انڈیجنس لوگوں میں بانٹ دی، اور اس نے اپنے لیے کتنا رکھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔